من احیا امرنا خود مجلس امام حسین علیہ السلام دا برپا ہونا اور نہ مجالس دا انعقاد یہ احیاء امر اہل بیت علیہ السلام دا بہترین مصداق ہے، اور امام دی دعا ہے کہ رحم اللہ رحمت نازل فرماوے اللہ تعالیٰ انہاں گھراں دے اتے، انہاں وستیاں دے اتے، انہاں مومنین دے تے اللہ دی ذات اور انہاں دے مرحومین دیاں قبراں دے اتے پروردگار عالم اپنی رحمت واسعہ دا نزول فرماوے انشاءاللہ تعالی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چونکہ اساں ایک نہایت ہی نیک اور متبرک سفر تو واپس آئے ہیں، اور سفر دی تھکاوٹ بھی ہے، موسم دی تبدیلی دی وجہ کولوں کچھ طبیعت بھی ناساز ہے، میرے سرج بھی درد ہے اور کھانسی تقریباً نہیں پئی، یعنی چھوڑے نہیں میں دوائی استعمال کریں دا پیاں، لہذا اگے تھساں جان دے ہوئے کہ میں سٹیج دوتے مثلا خطیباں ریت یا ذاکرین ریت مثلا ولولہ اور جوش نال گفتگو کو نہ کریں دا، میری کوشش ہوندی ہے کہ میں جو بیان کرنا چاہتا میرے سامعین تک پہنچ ونے اور انہوں کو میری گال دی سمجھ آ ونے، اور اللہ دی ذات انشاءاللہ کہ اگر ساڑے ہتھوں پہلے ایک ساری خود ہدایت ہوئے، اور اگر ساڑے ہتھوں کہیں مثلا بھائی دی ہدایت ہو ویسی تو اللہ دی ذات انشاءاللہ ساکو بھی اس دا اجر عظیم عنایت فرمائسی۔ خل مولا امیر المومنین علی علیہ السلام دے دو سفر اس ہدایت دے متعلق نقل ہوئے، ایک ہے کہ جناب جداں خیبر دے پاس تشریف فرما ہوئے، اور یہ جنگ خیبر تو ہٹ کے انہوں دا دوسرا سفر ہے، اور ہے کہ زیادہ محدثین نے یہ زور دیتا ہے وہ ہے کہ جناب جس ٹائم یمن دے طرف ایز اے مبلغ نبیان دے سلطان نے انہوں کو رخصت فرمایا تو جناب نے انہوں نے واسطے دعا بھی فرمائی اور فرمایا یا علی اگر تیرے ہتھوں ایک بندہ بھی ہدایت پا ونجے تو اس دا اجر و ثواب اتنا ہے، اتنا زیادہ کہ جتنا سورج طلوع ہوندا ہے اور غروب ہوندا ہے اور پوری کائنات دوتے اس دا ون کے تے روشنی پوندی ہے، ہر چیز اس تو بھی اس دا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ تو سن دعا کرے سو اللہ دی ذات انشاءاللہ ساکو حق اور صدق بیان کرن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ آواز کون نہیں آندی پئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جلسے دے واسطے جو اشتہار چھپا ہے اس اشتہار دے اتے ٹائٹل دیتا گیا ہے بی بی دو عالم سین زہرہ سلام اللہ علیہ دی شہادت دی مناسبت نال، یعنی خود موضوع مشخص کر دیتا گیا کہ اس مجلس دا موضوع وہ سین زہرہ سلام اللہ علیہ دی والا صفات شخصیت ہے، اور بی بی دے مصیبت دے ایام انہوں کو ایام فاطمیہ آدھن۔ بہت ساریاں ہستیاں
انہاں دا اگر کما حق ہو تعارف نہ کرایا ونجے تا آہستہ آہستہ انہاں دے یعنی شخصیت دا تعارف نہ ہوئے تو وقت شخصیت دا نہ ہولے ہولے مدھم ہونا شروع ہو ویندے۔ سین زہرا سلام اللہ علیہ دی شخصیت چونکہ مختلف حوالہ نال انہاں دا کما حق ہو تعارف نہیں کرایا ویندا۔ ایک تا یہ بھئی حالات دے تناظر وچ انہاں دے مصائب جی میں حق بندا ہے وہ بیان نہیں تھیندے، کچھ سیاسی مذہبی اور حکومتی مشکلات دی وجہ کولوں، اور سین زہرا چونکہ نقطۂ عطف اور محور نبوت اور ولایت دا اور عصمت کبریٰ دے مقام تے بی بی فائز ہے، تا بی بی دے واسطے ضروری ہے کہ ہر سال جس طرح محرم الحرام دا عشرہ مجالس ہوندین اور وقت عشرہ مجالس الحمدللہ وسعت پیدا کر گیا ہے، پورا ماہ محرم اور سفر مجالس امام حسین علیہ السلام برپا ہو رہی ہیں، اسی طریقے نال بی بی دو عالم دے واسطے بھی ضروری ہے کہ اگر زیادہ مجالس نہ ہوئیں تو کم از کم ایک عشرہ یعنی 10 دہاڑے ضرور بی بی دے واسطے مجالس دا اہتمام کیتا ونجے ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ایران دے وچ اس دا آغاز ہویا ہے پچھلے سالاں دے وچ، اور ہن اے دائرہ غم دا اور بی بی دی شناخت دا وسعت پیدا کریندا ہویا اس ٹائم عراق دے وچ بھی ہے اور پاکستان دے وچ بھی آہستہ آہستہ اس چیز کو جڑا ہے احساس کریندے ہوئے ہن 5 مجالس دا انعقاد تھیندا ہے۔ میں امیدوار ہاں کہ انشاءاللہ مومنین دے تعاون نال آہستہ آہستہ پورے عشرے دا انعقاد ہو سی۔ بی بی دو عالم ویسے تاں محتاج تعارف نہیں، لیکن چونکہ سادی کم ظرفی، کم علمی، کم عقلی، کم شناختی دی وجہ کولوں سین زہرا دی شناخت سارے واسطے ممکن نہیں۔ بی بی دے 9 نام ہیں کہ جو اللہ دی ذات نے انتخاب کیتن اور وحی دے ذریعے نبی پاک کو القاء ہوئیں اور سین زہرا دے نام رکھے گئے۔ انہاں دے وچوں پہلا نام ہے جناب فاطمہ۔ فاطمہ دے معنی دے وچ 2 حدیثاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کولوں محمد وعجل فرج آل محمد، اور بقول سارے استاد محترم آیت اللہ وحید خراسانی دے یعنی امام سجاد علیہ السلام نے ہی اپنی دادی کو پہچانا ہے، باقی کوئی نہیں پہچان سکا۔ فرمایا کہ فاطمہ دا معنی یہ ہے کہ مخلوق بی بی دی معرفت تو عاجز ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ دوسرا بی بی دا فاطمہ دا معنی یہ ہے کہ فتم تو ہے، یعنی اللہ رب العزت سین زہرا سلام اللہ علیہ دے توسط اور وسیلے نال امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوتے جہنم دی بھا کو حرام کرا دیتے۔ فاطمہ یعنی اپنے محبین اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے بابے دی امت اور امام حسین علیہ السلام دے عزاداراں کو دہاڑے قیامت دے جہنم دی بھا تو محفوظ فرمائے سی بچائے سی۔ یہ ہوں نماز ظہر پڑھتے پیا سے، نماز ظہر تو بعد اور عصر تو بعد علیہ السلام پڑھن لگے ہیں، اور حضرت امام رضا علیہ السلام دا سلام پڑھتے پیا سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تو دوران سلام میں کو حدیث یاد آ گئی جیڑی صبح میں گھر بہ کے مطالعہ کریں دا پیا ہمیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام خراسان آمن تو پہلے حج تو مشرف ہے اور اپنے بیٹے جواد کو محمد تقی جواد کو نال گھن کے گئے۔ اس ٹائم امام محمد تقی جواد علیہ السلام دا سن بہت چھوٹا ہے۔ مکے دے وچ جلے قافلہ بہر آون لگے تو بھئی حضرت جواد کوئی نہیں، تلاش شروع تھی ہے۔ اس مسئلے کو زائرین بہت زیادہ سمجھیں، چونکہ زائرین دا ہی ہوندہ جلے زیارت کر کے نکلان لگ دے آسے نا بھئی فلانا زوار کونی اس کو تلاش کرو۔ بھئی حضرت امام جواد علیہ السلام کونی قافلے دے وچ، لوگ واپس گئے، خود امام علیہ السلام واپس گئے حرام دے وچ۔ دیکھیں تو حضرت جواد علیہ السلام ایویں وسدیاں اکھیں دے نال آسمان دو نگاہ کر کے پریشان حال ہے۔ امام رضا علیہ السلام پوچھ دیں بیٹا کیا مسئلہ ہے؟
تو حضرت امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں بابا میں کو اپنی ڈاڈی زہرا دے مصائب اور مسائل یاد آندے پین میں انہاں تو تے غور و غوص کریں دا پیا یعنی اساں اس امام جواد علیہ السلام دے اس کردار تو یہ نتیجہ کر سکتے ہیں کہ ہر امام اپنے زمانے دے وچ اس دی فکر اور اس دی سوچ سین زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام صاحب العصر والزمان امام زمان علیہ السلام سارے اور تھارے وقت دے امام کہ اساں انہوں دی امت ہیں خود امام علیہ السلام دا فرمان ہے کہ پوری کائنات دے وچ اگر میرے واسطے کوئی ہستی ہے کہ جس نے میں نقش قدم تے چلنا ہے تو وہ ساری ڈاڈی زہرا ہے دوسرا نام بی بی دا ہے زہرا زہرا دی وجہ تسمیہ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا زہرا یعنی وہ ہستی کہ جس دے وجود دے وچوں اور جس دے چہرے دے وچوں جس دی پیشانی دے وچوں نور ساتے ہوندا ہے نور شعاواں مریندا ہے تو وقت امام خود امام جعفر صادق علیہ السلام دے یہ متبرک الفاظ ہیں کہ جس طرح آسمان دے یعنی لوگ دین دے مثلا دنیا دے لوگ رات دے اندھیرے دے وچ آسمان دے ستاراں کو روشنی گھندن اور انہاں کو ٹمکڑاں دے نظر آندن یا خصوصی طور تے ستاراں دے وچوں ستارہ زہرا تو امام علیہ السلام فرمائیں کہ اہل آسمان جس ٹائم ساری ڈاڈی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت کھڑ کے اللہ دی بندگی فرماوے ہا تو اہل آسمان ایویں ریت محراب سین زہرا دے وچوں جو نور ساتے ہوندا ہے جو روشنی ساتے ہوندی ہے وہ اس طریقے نال اپنے آپ واسطے نور گھندے ہیں جس طرح اساں تاراں تو نور گھندے ہیں بی بی دو عالم چونکہ مختلف پہلو ہیں بی بی دی زندگی دے بی بی دی عبادت اپنے مقام تے بی بی دا گھر دے وچ اپنے بچوں دی تربیت اپنے مقام تے شوہر داری گھر دے وچ مثلا گھر دے مسائل اور حق حقوق اور گھر کو جنت بناونا شوہر داری وہ اپنے مقام تے بی بی دا نبی پاک دی رحلت تو بعد ولایت ائمہ معصومین دا تحفظ اور اس دی نگہداری اور اس دا پرچار وہ اپنے مقام تے لیکن میں کوئی چند بی بی دے او وفاداری اور ترحم دے واقعات یاد آندے پین کہ جو بی بی نے اپنے بچپن دے وچ اپنے بابا دے واسطے مونس اور سہارا بنی تساں درود پڑھو میں ذکر میں عرض کرا میں پانی کھاؤں گا جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں انہاں دی سروت دے متعلق بہت کچھ پڑھے لیکن استاد بزرگوار آغا وحید خراسانی نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے فرمائندن کہ جناب ختیجہ دی سروت اتنی ہائی میں تھوک پہلے ایک تمہیدن سمجھاواں سارے کولوں علاقے دے وچ جڑا ثروت مند آدمی ہے مثلا مالدار ہے زمیندار ہے اس دی ڈھیری وڈی لگدی ہے کنک دی ڈھیری وڈی لگ سی مونگی دی ڈھیری وڈی لگ سی چنا دی ڈھیری وڈی لگ سی لیکن بھئی وہ ڈھیری لگی بہت وڈی ڈھیری تھی فلانے دی بھئی بہت وڈی ڈھیری تھی استاد نے فرمائندن کہ جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دی ڈھیری سونے تے چاندی دے سکاں دی لگدی ہے جلے مال تجارت وکدا ہے تو منافع اکٹھے تھیندے ہن تو وقت فرمائندن اتنی وڈی ڈھیری ہوندی ہے اتنی وڈی ڈھیری جو بی بی اگر ڈھیری دے ایک پاسوں تشریف فرما ہوئے نا دوجے پاسوں بی بی نظر نہ ہی آندی وہ ساری ڈھیری اور سب کچھ جناب ختیجہ نے اپنے شوہر نامدار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال عقد کو بعد آن جا نام دے پیران دے نشاور کر چھوڑے قربان کر دے سب کچھ بس نال جملہ لکھ دیں عجیب جملہ ہے جس ٹائم جناب بی بی ختیجہ دی
وفات دا ٹائم نزدیک آیا ہے تو ایویں نمانی آنکھی نال ہاتھ بن کے آدھین یا رسول اللہ میرے کول تو کفن دے پیسے کوئی نہیں. وہی ہوئی ہے نبیان دے سلطان کو کہ جناب ختیجہ کو فرما دے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائندہ پہ تیرا کفن دفن میرے ذمہ ہے، پریشان نہ تھی. اس بی بی دی وفات ہوئی ہے اور نبیان دے سلطان دا سہارا ہن جناب ابو طالب علیہ السلام، انہوں دے چچا اپنی اسٹریکچر نال اپنی حکمت عملی دے نال صحیح ہے، اور انہوں نے نبی پاک دی حفاظت کی تھی، اپنے بیٹے قربان کرنے واسطے تیار ہیں، لیکن یہ کہ بھائی یتیم عبداللہ بچ ونجے. جناب ختیجہ دی بائیکاٹ ہویا جنہیں جناب نے جناب رسول خدا دے نال شادی کی تھی تو جتنیاں مکے دیاں وڈیریاں عورتاں ہن وڈیرے گھراں دیاں ساریاں چھوڑ گئیاں. انہاں آگے تیں چونکہ یتیم عبداللہ نال شادی کی تھی ہے اور تیرا مقام ظاہری طور تے تو مالدار ہمیں تیں یتیم نال شادی کی تھی ہے، لہذا تیرے نال سارا کوئی واسطہ نہیں. اور یتیم عبداللہ عبد المطلب نے ہاتھ رکھا ہے نبیان دے سلطان دے جناب ابو طالب دے ہاتھ دتے اور فرمایا نے کہ اللہ جڑا ہے حافظ ہے لیکن تائیں حفاظت کرنی ہے. تو ابو طالب نے اپنے بیٹے قربان کرنے واسطے وہ تیار ہیں، لیکن بشرط ہے کہ نبیان دا سلطان بچ ونجے. شاب ابی طالب دے خود انہوں کو اپنے ہاں نال سمیندے ہیں اور نبیان دے سلطان دے بستر دتے حضرت علی کو سمایا ویندا ہے کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا قربان ہو ونجے لیکن رسول خدا بچ ونجے. ہکے سال دوہاں ہستیاں دا انتقال ہویا ہے، جناب ختیجہ دا بھی اور جناب ابو طالب دا بھی. بہت بڑا سہارا ہن رسول خدا واسطے. نبیان دے سلطان کو اتنا غم ہوئے کہ جناب نے وہ پورا سال غم منائے. اس دا نام رکھا گیا عام الحزن. شاید تاریخ پہلی دفعہ ہوئے کہ کہیں شخصیت دی وفات دوتے پورا سال غم منایا گیا ہے. لیکن اپنے علاقے کوئی ایڈا وڈے ہی مار ونجے ترائست لیکن چوتھی ڈھاڑ ونجو تو فاتح واسطے کو نہیں بیٹھا ہوتا ایویں یا نہیں. زیادہ سے زیادہ 7 ڈھاڑے باس ہیں. پورا سال جناب ختیجہ اور ابو طالب دا غم منایا گیا ہے. اللہ بادشاہ رحمان اور رحیم کریم جس طرح جناب ختیجہ دی نے نبیان دے سلطان تے اپنا سب کچھ قربان کر کے مونس ثابت ہوئیں، اللہ دی ذات نے نبیان دے واسطے اس دی بیٹی کو اس دا مونس قرار دیتا. اور جناب ابو طالب دی جگہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو سین زہرہ دا سن 5 سال مکے دے وچ. نبیان دے سلطان دے دشمن بہو ہن لیکن کچھ اپنے گھر دے افراد ہیں جڑے بہت زیادہ دشمن ہیں. ابو جہل دا نام سن دے راندے وے. ابو جہل صرف اکیلا خود دشمن نہیں بلکہ نبی دی توہین واسطے، نبی دی اہانت واسطے، نبی دے قتل واسطے، نبی دے دین دے رستے رکاوٹاں پیدا کرنے واسطے دوسرے لوگوں کو برگلیندا ہے. نبیان دے سلطان خانہ کعبہ دی جوار دے وچ عبادت خدا وچ مشغول ہیں اور تاریخ نے بھی سیرت نے بھی بیان کیتا ہے کہ نبیان دے سلطان دے سجدے بہت طولانی ہوندے ہیں. نبیان دے سلطان سجدے دے وچ گئے. اس ملعون نے میٹنگ کیتی ہے. میٹنگ کر کے جڑے اس دے افراد کافر بیٹھن انہوں کو آدھ ہے کالی تھائیں اوٹھ نہیں ذبح کیتا گیا اور دنہا کیتا گیا جنے ونجو اس دی اوجڑی چاگنا ہو. بعض روایات ہے جی اس دی بچہ دانی مادہ اونٹنی ہے وہ چاگنا ہو. چھوڑاں کو آکھا اس لوفر دے فنگاں کو ونجو اللہ دا رسول بنا کھڑا ہے ساکو مسئلہ نے اپنے دین تو ہٹائیں دا پیے سجدے چے ون کیس دے سر دوتے ساٹھ دیو. انہاں اوباشا نے بے ادب نوجوانہ نے اوجڑی چاہ کے نبی پاک دے سر تے بھکا دیتی ہے. جیلے خبر سین زہرہ سلام اللہ علیہ کو گھر دے وچ پہنچیے. بی بی دا 5 سال دا سن نے بی بی کو آرام نہیں آیا گھر دے وچ. گھروں فوراً آئیے اپنے بابا دان کے تے سر صاف کیتے سی اوجڑی ہٹائی سی اور بد دعا کی سی انہیں ملونہ کو. بس نبیان دے سلطان نے جلے سجدے جو سار چاہے نبیان دے سلطان نے بھی انہیں ملونہ کو بد دعا کی تھی. سین زہرہ اپنی ماں ختیجہ دے ہر وقت ہر لحظے نبی پاک دی مونے سے
مولا امیر المومنین علی علیہ السلام بھی اس طرح مدد گار ہے. حسین زہرا دی شخصیت عجیب و غریب، واقعی الفاظ نہیں بنتے پے بیان کرنے واسطے. خود بقول استاد ہونا دے کہ اسیں بول دے پے ہیں، قلم چلدا پیا ہے، لیکن جڑے الفاظ استعمال کرنے یا قلم چلدا پیا سارا یہ بی بی دے تعارف واسطے ایویں مثلا ناکافی ہیں. حسین زہرا سلام اللہ علیہ نو نبیاں دے سلطان کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار کہ جناب عائشہ ام المؤمنین حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نقل کریں دے کہ جدیں جناب اپنے گھروں باہر تشریف گھن ونجنا سفر واسطے ونجنا تو سب تو آخری ملاقات یعنی نکل دے آلیں گی حسین زہرا سلام اللہ علیہ ہوندی آئی. اور جدیں واپس آویں ہاں تو سب تو پہلے اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ ملاقات کریں ہاں. پوچھا گیا، بار بار پوچھا گیا کہ کیوں ایسا ہے، اور صرف ملاقات نہیں ہوندی، اپنی ابا وچھا کے بی بی کو اپنی آباد تے بلہیں دے ہن، بی بی نال بہت زیادہ پیار کریں دے ہن. نہایت میں تو کو اپنے پاس متوجہ کرے سن کہ توجہ کرا ہے بھئی بی بی دے ہاتھ چم رہے ہیں، بابا اپنی بیٹی دے ہاتھ چم رہے ہیں، وقت بی بی دا گالی چم رہے ہیں، وقت بی بی دی پیشانی چم رہے ہیں. پوچھا گیا کہ تساں کیوں بار بار بی بی دے ہاتھ چم دے وے، بی بی دا گل چم دے وے، بی بی دی پیشانی چم دے وے، اتنی کیوں زیادہ مثلا عزت افزائی کریں دے بی بی واسطے. تو نبیاں دے سلطان ارشاد فرمائندے اس روایت کو بخاری نے بھی نقل کیتا ہے، مسلم نے بھی نقل کیتا ہے، ابن داؤد نے بھی نقل کیتا ہے، سارے شیعہ محدثین نے بھی نقل کیتا ہے، اور جتنے مفسر ہیں جنہوں نے روائی تفسیراں کیتی ہیں، فخر رازی ہے، قربتی ہے، در منصور علی سیوطی ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیتا ہے. اور اس روایت دے راوی جناب ابن عباس ہیں جنہوں نے جناب بی بی عائشہ کو یہ روایت کی تھی. تو درود پر میں روایت پیش کروں گا. درود بر محمد و آل محمد. ابن عباس جناب بی بی عائشہ حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ سوئلہ پوچھا گیا یا رسول اللہ تس حسین زہرا دے کیوں اتنا زیادہ انہوں نال پیار انہوں کو مثلا انہوں کو بوسے گھندے ہوئے انہوں دے. تو جناب میں فرمایا کہ جدیں میرا دل آدھ ہے جنت دے میواں دی خوشبو واسطے تو میں اپنی بیٹی دا پیار کرے. بہت مہم نقطہ ہے کہ نبیاں دے سلطان اپنے گھر دے وچ اپنی دھی دے نال پیار کریں دے پین اس خواہش تے کہ میں کو بہشت دے جتنے میوے ہیں انہیں سارا دی خوشبو واسطے جنہیں مشتاق بہشت دے. لہذا نبیاں دے سلطان نے خود بیان فرمایا کہ لما اتریا کہ جدہ میں کو معراج تے سیر کرائی گئی ہے اور میں کو بہشت دی سیر کرائی گئی ہے، بہشت دی سیر دے دوران جناب جبرائیل نے نبیاں دے سلطان واسطے بہشت دے میوے پیش کی تھے. ایک روایت ہے کہ درخت توبہ دے کول جناب دی سواری روکی گئی ہے اور توبہ دا میوہ پیش کیتا گیا ہے. وقت اسے زمانے جو بئی روایت ہے کہ نہیں سیب دا یعنی سیب پیش کیتا گیا ہے، بئی روایت ہے کہ بہ پیش کیتی گئی ہے، بئی ایک روایت ہے جیسے چاہے کہ نبیاں دے سلطان خود فرمندن کہ میں کو ایک ایسے درخت دے نال بہشت دے وچ ٹھہرایا گئے کہ جس درخت دی تعریف یعنی میں کیا تعریف کراں بس یعنی درخت دے پتے ہی سفید ہیں، اس دا تنہ ہی سفید آئی، سب کچھ اس دی سفید ہے، اس دا جڑا میوہ آئی وہ بھی بالکل دوسری دی چٹا سفید آئی. یہ روایتاں بیان کرنے کو پہلے نبیان دے سلطان نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جناب جبرائیل نے بہشت دے میوے مختلف جتنے میوے ہیں سارے اکٹھے کر کے تو میری خدمت پیش کیتے ہیں اور میں نے وہ میوے تناول فرمائے. میوے تناول فرمان کو بعد نبیان دے سلطان جلے معراج تو واپس آئین
تو اس کو بعد سین زہرا سلام اللہ علیہ دی میلاد ہوئی. لہذا سین زہرا سلام اللہ علیہ دا وجود او انہاں میوان دا اثر اور نتیجہ ہے بہشتیاں دا کہ تائیں واسطے نبیاں دے سلطان جس ٹائم بھی مشتاق ہوندے ہیں انہاں کوئی شوق ہوندا ہے بہشت دا تو سین زہرا سلام اللہ دے ہتھاں دا بوسا گندین پیشانی دا اور گل دا بوسا گندین. درود بر محمد و آل محمد. گھر دے آج کل دیکھو ایک زمانہ آگے جس وچ اس طرح سے پریشانی ہے گھر والے گھر تھکے کھڑے ہونے اپنی جہات تے باہر والے اپنی جہات مثلاً تھکے ہارے ہوئے آندے ہیں. اہل بیت علیہ السلام دے واسطے جڑا مسئلہ پیش کیا ہے نبیاں دے سلطان دی رحلت تو بعد خود انہاں دی گھر ایک اس قسم یعنی حالات پیدا کیتے گئے ہیں کہ حضرت علی جی ہستی پریشانیاں دا شکار ہو گئی. مشکل کشا علی خود پریشانیاں دے وچ آ گئے. اتنیاں پریشانیاں کہ نہایت ہی تھکے ہارے پریشان حال جس ٹائم گھر چاہیں نا تو خود مولا فرمائیں کہ میں گھر دا دروازہ کھول کے جس ٹائم اندر داخل تھیندا ہمیں سین زہرا دی ہکا مسکراہٹ میری ساریاں تھکاوٹاں دور کریں تھی. اور بی بی دے جو تربیتی کیفیت ہے وہ ہے کہ اللہ دی ذات نے انہوں کو معصوم حسنین شریفین عطا کیتے ہیں اور بی بی نے او جی معصوم عطا کیتے ہیں اون میری وقت بی بی نے معصوم اللہ دے حضور عطا کیتے ہیں. لہذا ساری خواتین دے واسطے سارے بزرگاں واسطے اساں ہر حوالے نال سین زہرا سلام اللہ سارے واسطے نقش قدم ہے. قرآن کریم دے وچ بہت ساریاں آیات اور صورتاں ہیں کہ جو شان اور فضیلت ہے سین زہرا سلام اللہ علیہ دی. سورہ کوثر کہ جو خصوصی طور تے بی بی دی شان نازل ہوئی. سورہ قدر کہ جو شب قدر دے اعمال بہت زیادہ تاکید ہو دی وہ خصوصی طور تے نازل ہوئی ہے. سورہ دہر وہ خصوصی طور تے سین زہرا سلام اللہ شان نازل ہوئی ہے. لیکن سورہ احزاب دی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محمد محمد یہ بھی خصوصی طور تے سین زہرا سلام اللہ دی شان ہے. کیوں کہ حضرت علی علیہ السلام حسن حسین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عصمت اور طہارت انہاں دے ثبوت واسطے خود نبیاں دے سلطان دی نبوت کافی ہے اور مولا امیر المومنین علی علیہ السلام اور حسنین شریفین دی امامت کافی ہے عقلی طور تے. لیکن بی بی ہے عصمت دے اعلیٰ درجے تے فیض. اگر میں اجازت ہوئے اشارے کرنا چاہ قرآنی تو خود مطلب واضح ہو ویسی. درود پر محمد و آل محمد ذات. بسم اللہ. بی بی دا او مقام ہے کہ جو فخر آدم ہے، فخر نوح ہے، فخر ابراہیم ہے، فخر عیسیٰ ہے، فخر موسیٰ ہے، تمام نبیاں دا فخر ہے میری سین. عصمت کبرا دے اعلیٰ مقام تے فیض ہے. حضرت آدم نبی معصوم ہے لیکن قرآن دے وچ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین دعائیں موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام واسطے. حضرت یونس علیہ السلام نبی معصوم ہے لیکن قرآن دے وچ اس دیاں وہ مچھلی دے پیٹ وچ دعائیں اس دیاں موجود ہیں. حضرت موسیٰ کہ جو اپنے زمانے دا اولو العزم پیغمبر ہے اور بہت بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھیں دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دی وجہ کو جناب خضر اور اس دا جڑا وہ مکالمہ قرآن اور سفر جڑا ہے وہ کوٹ تھیا ہے سورہ کہف دے وچ. لیکن انہاں دے واسطے ہی قرآن ہے کہ نسی الحوت مچھلی انہاں کو
بھول گئی، صحیح ہے نا؟ اس مد اعلیٰ مقامات فیض نبی نو، لیکن حسین زہرا سلام اللہ علیہ او معصوم ہستی ہے کہ نبیاں دے واسطے ترک اولا جیسے مسائل پیدا تھین، لیکن اہل بیت علیہ السلام عموماً اور خصوصاً حسین زہرا سلام اللہ علیہ او اس مد مقام تے ہے کہ جس دے واسطے کوئی ترک اولا نہیں۔ لیکن اگر یہ آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نہ ہو دی تا اسا مسلمانہ واسطے حسین زہرا سلام اللہ دی عصمت اور طہارت دا ثبوت مشکل ونی، لہذا یہ آیت خصوصی ہے حسین زہرا سلام اللہ علیہ واسطے، اور اہل بیت دے مفہوم دے واسطے بہت زیادہ قطغن پائے گئے، کیلو کال پائے گئے کہ اہل بیت مثلاً اس دیے ہے کہ وسعت اس دے اندر، لیکن خود سارے اہل سنت دے بزرگ عالم دین، بزرگ مفسر کہ جو صرف مفسر نہیں بلکہ فیلسوف بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور محدثین نے بھی اور مفسرین نے بھی جس ٹائم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اس آیت دی تفسیر بیان کرنا لگیں تو سارے واقع مباہلہ کو گھن کے آئین اس آیت دے مصداق واسطے، اور واقع مباہلہ دے وچ خود نبیان دے سلطان نے واضح کر کے نہ صرف اپنا کو بلکہ عیسائی کہ جو مباہلے واسطے آئے ہوئے ہیں انہوں کو بھی رسا دیتا، لہذا نبیان دے سلطان نے پوری کائنات وچ پیغام دے دیتا کہ اگر اہل بیت جو اہل بیت ہیں وہ خود اسقف ہے وعدے کہ نبیان دے سلطان جس ٹائم مباہلہ واسطے اپنے گھر دے تو تشریف فرما ہوئے تو انہوں دے شانہ مبارک دوتے کالے رنگ دی اونی چادر ہے، اور نکلن دا جڑا منظر ہے وہ مفسرین نے یہ بیان کیتا ہے کہ نبیان دے سلطان نے قدم بہر رکھا ہے، حسین کو چایا ہوئے ہنے اپنے یعنی سینے نال لایا ہوئے ہنے، اور جناب حسن دا ہاتھ پکڑا ہوئے ہنے، حسین زہرا سلام اللہ علیہ نبیان دے سلطان دے پشت مبارک والے پاسوان، اور حسین زہرا سلام اللہ کے بعد حضرت مولا امیر المومنین علی علیہ السلام خرامہ چل رہے ہیں، لہذا اے اہل بیت کہ جنہاں دا محور اور مرکز حسین زہرا سلام اللہ علیہ ہے، نبیان دے سلطان نے خود عملی طور تے لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ انہاں سادے اہل بیت دا محور حسین زہرا ہے۔ اور ایک علماء نے فلسفہ یہ بھی بیان کیتا ہے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام دے پچھو چلن دا کہ کوئی قدم حسین زہرا دے قدم دوتے بیا نہ آوے، بلکہ بی بی قدم رکھ دی ہاں تے چیندین مولا علیہ السلام اتھائیں قدم رکھ دیتے چیندے ہاں۔ جیلے اہل بیت اس درخت دے تلے نبیان دے سلطان اپنے اہل بیت کو گھن کے آ گئے تو وقت چادر اوڑھائی ہی نے۔ یہ حدیث قصہ اس دے شان نزول ایک یہ ہے کہ نصارہ نجران اور پورا مدینہ اور اطراف دے سارے لوگ مسلمان غیر مسلمان جمع ہو چکے ہیں، اتھا نبیان دے سلطان نے اپنے اہل بیت کو، اہل بیت نبی دے کونن حسین زہرا مولا امیر المومنین حسنین شریفین یہ چار ہستیاں اور خود چادر اور ہا کے اتھا نبیان دے سلطان نے دعا منگے، فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے میرا اللہ تو گواہ رہا میرے اہل بیت ہے، لہذا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے آیت خصوصی اہل بیت واسطے اور اہل بیت مشخص ہے، اہل بیت کو حسین زہرا سلام اللہ علیہ دی چونکہ اس ذات والا صفات میں جے حقیر دی زبانی طاقت نہیں بیان کرا، اور مولانا صاحب بھی موجود ہیں، میں چند جملے مصیبت دے عرض کر کے تے سٹیج اپنے دوست کو دے سا۔ ابتداء
مصائب آل محمد انہاں دا مرکز اور ابتدا وہ بھی سین زہرا سلام اللہ علیہ۔ جس طرح فضائل و کمالات دا مرکز اور محور اور ابتدا ہے، اسی طریقے نال مصائب اور مشکلات دا محور بھی سین زہرا سلام اللہ علیہ۔ وہ ہستی کہ جو اپنے اصحاب دے سامنے، اپنی ازواج دے سامنے، اہل مدینہ دے سامنے ہتھاں دا بوسہ دیندے ہن، ہن فلسفہ معلوم ہونا پہ کہ نبیاں دے سلطان کیوں اپنی بیٹی دے ہتھاں کو بوسہ دیتے ہیں۔ لالچ کیا ہے؟ دنیا دا لالچ ہے، ریاست طلبی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، بے دینی ہے اور ریاست طلبی ہے۔ دروازے تے آ گئے، کیڑے دروازے تے؟ جس دروازے تے نبیاں دا سلطان کھڑ کے ہو کے دے وہا، اور اس سے آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت دی تلاوت فرماوے ہا، اور خود نبی کے جندا اپنا گھر ہے وہ اجازت گھن کے اندر آوے ہا، ملائکہ اس درد اتے اجازت گھن کے اندر آن رہے ہیں، لیکن کچھ اوباشن مدینے دے او حضرت علی کو لوں بیعت دے بہانے نال اسے دروازے تے آ گئے۔ میں آپ کو کچھ نہ آدھا، مقتل اور تاریخ دے جملے ہیں، طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھو، تاریخ آدھی ہے اسے دروازے دوتے سکیاں لکڑیاں دیاں گنڈیاں باندھ کے گھن آئے، اسے دروازے دوتے انہاں لکڑیاں کو بھا لائی گئی ہے اور اسے دروازے کو بھی بھا لائی گئی ہے، اتنی بھا لگی ہے جو بھا دے شولے بلند ہیں، مقتل دے جملے شولے شولے۔ سین زہرا سلام اللہ علیہ گھر دے دروازے تے کھڑ کے دروئیاں دے دیاں رہی، جدے بھالاواں لگن دھکے دیواں لگن کہیں آکھے اس گھر دے وچ تاں بی بی فاطمہ راں دیے، او ملعون آدھے فاطمہ راں دیے تراوے پئی، وطک بئی آواز آئی اس گھر تا حسنین راں دین، اے ملعون آدھے حسنین راں دین تراوین پئی اساں بیعت گھننی، بیعت کرے سن تا ٹھیک ویلا سا اس گھر کو بھالا دے سو۔ سین زہرا دروئیاں دے دی رہے نہ آیا نہیں کیتا، پہلے دروازہ ڈھایا نے، پہلے بھالائی نے و دروازہ ڈھایا نے، دروازے دا ڈھاونا جو میری سین دا پہلو زخمی تھی ہے، محسن شہید ہو گئی ہے، میری سین آواز دیتی ہے فضا کو فضا میرا سہارا بن، فضا یہ عالیہ سین دا سہارا بنی ہے، جلے میری بی بی کو ہوش آیا ہے، پوچھ دیے یبن الحسن کن گیا ہے، سین جناب فضا فرمائیں دیا حضرت علی دے گلے چ رسیاں پا کے گھسیٹ کے گن گئے، میری سین کو اپنا زخمی پاسا بھول گیا ہے، محسن بھول گیا ہے، میری بی بی آجے میں کو سہارا دے، سہارا گھن کے اٹھی ہے، میری سین نہیں میں دستے دعا بلند کی تن، فرمائیں دیے خلو ابا الحسن علی کو چھوڑ دے ورنہ میں بد دعا کرے سا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔